الله الرحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. دیکھو بھائی دوستو اور بزرگوں، دین جو ہے وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے. دین نام ہے اس بات کا کہ انسان خیر خواہ بن جائے، ہمدرد بن جائے، دوسروں کے کام آنے والا بن جائے. یہ ہے دین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز سمجھائی. جو حدیث میں نے آپ کو سامنے ہے وہ سراسر خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے. اب نسبتوں کے اعتبار سے خیر خواہی کا مفہوم بدل جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا صلاۃ و سلام، تو صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا سا بند کر دے اپنا کام، یا غیر اختیاری ہے؟ ذرا کہہ دو. تو صلاۃ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے اوپر درود بھیجو. تو صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف، ایمان والوں کی طرف بھی ہے. تو ہر ایک کی طرف نسبت کے اعتبار سے صلاۃ کا مفہوم بدل جائے گا. اگر اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں. فرشتوں کی طرف ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجے. ایمان والوں کی طرف ہے تو اس کا مفہوم الگ ہوگا. تو نسبتوں کے اعتبار سے مفہوم بدل جاتا ہے. اسی طرح دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. کس کے ساتھ خیر خواہی؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے دین کے ساتھ میں خیر خواہی، ایمان والوں کے ساتھ میں خیر خواہی، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں خیر خواہی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں خیر خواہی. ہر ایک کے ساتھ میں خیر خواہی کا نام دین ہے. مطلب تو یہ ہے اگر خیر خواہی کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے اوپر ایمان رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا علم ہے، اس کی پکڑ ہے، اس کی رحمت ہے، اللہ کی جتنے صفات ہیں ان تمام صفاتوں کا یقین رکھنا. یہ تمام چیزیں اللہ کے ساتھ میں خیر خواہی کے زمرے میں آتی ہیں. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مانیں، خاتم الانبیاء مانیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد میں آئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کوئی نبی اب قیامت تک نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا یقین رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں، طریقوں میں یقین، کامیابی کا یقین انسان کو. تو یہ تمام چیزیں تو آتی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی میں. تیسری چیز قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی. قرآن کریم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن کو سیکھنا بھی، سمجھنا بھی، اچھے طریقے سے پڑھنا بھی، اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا.
اس کے اندر کہی ہوئی باتوں اور احکامات پر عمل کرنا، یہ قرآن کریم کے ساتھ میں خیر خواہی ہے۔ یہاں پہ رک کے یہ بات سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کریم اور دین کے ساتھ میں خیر خواہی، اس خیر خواہی اور ہمدردی پر ہم آئیں گے تو فائدہ ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ کہ اللہ دیکھ میں نے تیرے دین پر عمل کیا، احسان نہ جتائے کہ بھئی دیکھو ہم نے کم سے کم ایمان تو قبول کیا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں جتا سکتے، دیکھو بھئی ہم نے آپ کے امت میں ہم شامل ہو گئے، آپ کے طریقوں پر عمل کیا، نہیں۔ اللہ کی طرف سے دعوت، اس کے رسول کی طرف سے دعوت اور دین کی باتیں، یہ سب ہمارے ہی اپنے فائدے کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ احسان نہ جتائے۔ بعض قبیلے والے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے بتاؤ محمد کیا کہتے ہو تم، تو حضور اپنی دعوت پیش کرتے تھے، تو اس پر وہ لوگ کہتے تھے چلو بھائی مسلمان ہو جاتے، تو وقت پر ارے بھائی آپ کی بات مانی، ہم آپ کی امت میں شامل ہو گئے، آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے، احسان جتا کے پھر تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ان لوگوں سے کہہ دو کہ اسلام لا کر ہم پر احسان مت جتاؤ، بلکہ تم اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ بہت باریک بات ہے سمجھنے کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر بڑی عجیب بات ملی۔ حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ریل کے اندر سفر کر رہے تھے، نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ جب نماز کا وقت شروع ہو گیا تو میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے 3-4، ان لوگوں نے حرکت کرنی شروع کی، کوئی وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی قبلہ دیکھ رہا ہے، کوئی مصلی بچھا رہا ہے، یعنی نماز کی حرکت ہو گئی۔ اور ہمارے ہی ڈبے کے اندر ہمارے ہی سامنے ایک مسلمان وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے کوئی حرکت نہیں۔ تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ان کو بھی ذرا دعوت دے دیں کہ نماز میں شریک ہو جائے، نماز پڑھ لے، یہ سب کرے۔ حضرت نے کہا کہ کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہے، اور جس مسلمان کے پاس شریعت کے احکامات ایک مرتبہ پہنچ گئے تو تبلیغ کا فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ میں تبلیغ کرنا یہ مستحب ہے، اس لیے تبلیغ تو اس کو ہو چکی ہے، احکام اس کو پہنچ چکے ہیں، اب نماز پڑھنے کی ذمہ داری اس کی خود کی ہے۔ ایک بات، ہمارے ذمہ تبلیغ کرنا فرض نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب حرکت کر رہے ہیں، کوئی وضو کر کے آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا رہا ہے، اس کے لیے خود ایک دعوت ہے، عملی دعوت۔ یہ عملی دعوت ہے کہ بھئی نماز کی اذان ہو گئی، لوگ مسجدوں کی طرف جا رہے ہیں، نماز اقامت ہو گئی، نماز ہو رہی ہے، تو یہ دعوت نہیں ہے آس پاس لوگوں کے لیے؟ یہ تو عملی دعوت ہو گئی، اس کے لیے حجت ہے، اس کے لیے، اس لیے کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت نے نماز پڑھی، ان کے ساتھیوں نے نماز پڑھی، ان کو کچھ بھی نہیں چھیڑا اور اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور پہلے ان سے جس طرح بات چل رہی تھی اسی طرح بات چیت شروع کر دی اس آفیسر سے، تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ بھئی دیکھو میرے نماز نہ پڑھنے سے ان لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ آری بات سمجھے میری؟ جب دوسری نماز کا وقت ہوا اور نماز کی حرکت شروع ہوئی تو وہی آفیسر شرما شرمی کے اندر کھڑے ہوئے، گئے، وضو کیا، اور انہوں نے بھی آ کے نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی آ کے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت نے اپنے ساتھ، اگر ہم پہلے ہی مرتبہ اس کو کہتے تو روح رعایت میں نماز تو پڑھ لیتا، بعد میں احسان جتاتا بھائی تمہارے کہنے کی وجہ سے میں نے نماز پڑھی۔ بھائی میرے کہنے کی وجہ سے کیوں نماز پڑھی؟ نماز پڑھنا تو تیری ذمہ داری تھا، نماز پڑھنا تو تیرے اوپر اللہ کی طرف سے ایک فرض تھا، ہمارے کہنے کی اور ہمارے روح رعایت میں آ کے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سے لوگ احسان جتا، ارے بھائی شکر مانو تم سے مسئلہ پوچھ لیا، ارے بھائی مسئلہ پوچھ کے کون سا ہم پر احسان کر لیا تم نے؟ احسان مانو کہ ہم نے مسئلہ بتا دیا۔ ہاں بھائی
ہم نے مسئلہ بتا دیا، علماء خدمت کرتے ہیں، مفتیان کرام خدمت کرتے ہیں، لوگ اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نوکر ہیں۔ ارے بھائی ان کا احسان مانو کہ انہوں نے تمہاری دینی ضرورتیں پوری کی۔ اور الٹا ہوتا ہے، لوگ سامنے سے احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے خیالات بدلنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں۔ معمولی سی چیز کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت نے لکھا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ آفیسر کسی کے سامنے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب نے تو مجھے ایسا نماز کا پابند بنا دیا کہ اس کے بعد سے میری کبھی نماز نہیں چھوٹی، کبھی نماز نہیں چھوٹی۔ اس کو کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لیکن حکمت اور نرمی اور سمجھداری کے ساتھ میں بلاؤ۔ کہتے ہیں نا کہ جو انسان داعی ہوتا ہے تو وہ موقع شناس بھی بن جاتا ہے اور مردم شناس بھی بن جاتا ہے، کس وقت میں کس انسان کے ساتھ میں کیا کام کرنا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے ایک ساتھی تھے اور ان کا جو پائجامہ تھا نا کہ ٹخنوں سے نیچے تھا، تو فوراً ہی اس کو ٹوک دے، یار ٹخنوں سے نیچے پائجامہ لٹکانا حرام ہے، حرام کام کرتے ہو۔ تو یہ طریقہ انسان کے اندر ضد پیدا کرنے والا ہو جاتا ہے، سامنے والا ضد میں آ جاتا ہے کہ کیا سب کے سامنے میری انسلٹ کر دی۔ کام حکمت کے ساتھ میں انسان کرے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ذرا دیکھنا میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے، کہاں تک ہے ذرا دیکھنا، یہاں تک سنت ہے کہ یہ سنت کے خلاف تو نہیں ہے میرا پاجامہ۔ تو اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس نے خود اپنا پاجامہ اوپر کر دیا۔ ہے کہ نہیں، کتنا فرق ہے۔ ہمارے مولانا عبد الرحمان صاحب کاکوسی والے، ہم جب کاکوسی میں پڑھتے تھے تو راستے میں جب بازار میں چل رہے ہیں تو بازار میں چلتے ہوئے اگر کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا تو راستے میں، حالانکہ کتنے بڑے انسان ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور اس کا پاجامہ اوپر کرتے تھے۔ وہ بیچارہ سامنے والا بالکل پانی ہو جاتا تھا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں، اصلاح ہو جاتی تھی سامنے والے کی۔ تو کام جو ہے وہ کام کے طریقے سے ہوتا ہے، تشدد سے کام نہیں ہوتا، تکبر سے کام نہیں ہوتا، کام جو ہے وہ نرمی اور تواضع سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں واقعی سامنے والے کی ہدایت یا سامنے والے کی کسی غلطی سے اس کو روکنے کا جذبہ واقعی موجود ہے اور آپ اس کو سمجھائیں گے تو حکمت سے سمجھائیں گے، طریقے سے سمجھائیں گے، اور اس کے بعد کا اثر بھی سامنے والے کے اوپر ہوگا، اس کے بعد کا اثر بھی ہوگا۔ ہاں، اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ دیکھو، اللہ کے ساتھ میں خیر خواہی، رسول کے ساتھ میں خیر خواہی، دین اور قرآن کے ساتھ میں خیر خواہی، یہ تین خیر خواہی تو ایسی، اللہ کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ متفقہ طور پر مشرک بن جائیں، پھر بھی اللہ کی حکومت میں 1 انچ کے برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی، اور سب متقی بن جائے تو اللہ کی حکومت میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اچھے برے کاموں کی وجہ سے فائدہ اور نقصان ہماری ہی اپنی ذات کو۔ جہاں تک حضور کا تعلق ہے تو حضور نے تو آخرت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ کوئی غلط راستے پہ جا کے اپنا نقصان نہ کر لے، غلط راستے پہ جا کے اپنا نقصان نہ کر لے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ میں خیر خواہی، چوتھی چیز۔ تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، آپسی تعلقات ہمارے درست ہو، ہمارے معاملات جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، اور ہم دوسروں کے اوپر احسان کرنے والے بنے، دوسروں کے کام کا میں آپ کو سنا دوں، اس سے ایک اندازہ لگے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، حضرت جابر ہے یا حضرت جریر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، نام برابر میرے زبان پہ نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم جاؤ، مجھے گھوڑا خریدنا ہے تو ذرا گھوڑا لے کر آؤ، جیسے اس وقت میں گاڑی ہماری ضرورت ہے، تو اس وقت میں گھوڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ پڑوس کا جو گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ اور گھوڑا خرید کر لے کر آ جاؤ۔ غلام گیا اور سودا وودا کر کے گھوڑا بھی لے کر آ گیا، گھوڑے کا مالک بھی آ گیا،
اور حضرت جابر سے کہا کہ حضرت یہ 400 روپے کے اندر معاملہ طے ہو چکا ہے، اس لیے آپ اس کو پیمنٹ دے دیجیے، آپ کو گھوڑا دے دے گا۔ حضرت جابر نے پوچھا اس گھوڑے والے سے بھائی کتنے میں معاملہ طے ہوا ہے؟ بولا 400 کے اندر۔ یہ گھوڑا 400 کا تو نہیں ہے، 500 میں بیچو گے آپ مجھے؟ آپ 500 میں بیچو گے مجھے؟ تو کہا وہ دیکھنے لگا کہ میں تو 400 میں تیار ہوں، اگر آپ 500 میں دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ یہ بھاؤ تاؤ عام طور پر کون کرتا ہے؟ خریدنے والا۔ خریدنے جو ہوتا ہے وہ نیچے اترتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ یہاں پہ یہ اوپر جا رہا ہے۔ پھر حضرت جابر نے کہا کہ نہیں، یہ گھوڑا 500 کا بھی نہیں ہے، یہ 600 کا ہے، 600 کا بیچو گے؟ تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے حضرت، میں تو 400 پہ تیار ہوں، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 600 میں دے دیجیے۔ اس طرح حضرت جو ہے اس کو بڑھاتے بڑھاتے 800 یا 900 درہم تک لے کر گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میری مذاق کیوں کر رہے ہو، مجھے میرا پیمنٹ دو، گھوڑا لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تیرا گھوڑا واقعی 900 کا ہے، 900 سے کم، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اس بات کے اوپر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، کسی کے ساتھ میں بدخواہی نہیں کروں گا، میں حضور کی اس بیعت کو توڑنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تیرے ساتھ میں خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ 900 درہم اس کو دیے اور وہ گھوڑا خریدے۔ 900 بھاؤ تاؤ کرتے کرتے ان کا غلام 400 میں لے کر آیا تھا، اور وہ پھر بھاؤ تاؤ کرتے کرتے 200 درہم اور کرا کے 200 درہم میں گھوڑا خرید لے، جس طرح آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں ایک دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے کیا جذبات ہونے چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک تو انصاف ہے، عدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان جو ہے یہ سنت ہے۔ احسان کیا ہے بھائی؟ سنت ہے۔ عدل اور انصاف کا مطلب تو کیا ہے؟ برابری کرنا۔ تمہارے بہت سارے بچے ہیں، ہر ایک میں برابری کرنا۔ ایک کو تم نے بہت زیادہ دے دیا اور دوسروں کو کچھ بھی نہیں دیا یا برائے نام دیا، یہ تم نے ظلم کیا، یہ ظلم ہے۔ تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، ایک سے بہت محبت اور بہت دیتے ہو، اور دوسری کو بالکل لٹکا کے تم نے رکھا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ آپ کسی جگہ کے کام کرتے ہو تو وہاں پہ برابر ڈیوٹی نہیں دیتے اور پگار برابر لیتے ہو، یہ ظلم اور ناانصافی ہے۔ تو عدل جو ہے وہ تو فرض ہے، اور احسان جو ہے، احسان یہ عدل سے بھی آگے کا درجہ ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ ان کا ثواب فرض اور واجب سے زیادہ ہے۔ جس طرح کوئی مسلمان ملا یہ تو سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے کہ نہیں واجب؟ تو یہاں پہ سنت پر عمل کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے واجب پر عمل کرنے والے کے مقابلے میں، کیونکہ حدیث کے اندر ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، کہ جو انسان سلام میں ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، وہ گھمنڈی نہیں ہے۔ اگر گھمنڈی ہوتا تو وہ سلام نہ کرتا، میں کیوں سلام کروں سامنے سے، سامنے والے کو کرنے دو۔ تو اسی طریقے سے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ عدل کے مقابلے میں احسان کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو احسان جو ہے یہ بہت ساری، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں احسان ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں احسان ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں احسان ہے، کسی کو نقصان نہ پہنچانا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ سارا کے ساتھ میں، اپنے علماء اور اکابر کے ساتھ میں احسان ہے، اپنے عمراء کے ساتھ میں احسان ہے، اپنے حاکموں کے ساتھ میں احسان ہے، کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری کرنا۔ اس ملک میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے قانون کی رعایت رکھنے کا ہم نے اپنے اوپر ذمہ لے لیا ہے کہ اس ملک کے جو بھی قانون ہوں گے اس کے مطابق میں اس ملک میں رہوں گا۔ چنانچہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کے وہ قوانین جو بالکل شریعت کے مخالف نہ ہو، ان قوانین پر عمل کرنا بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ ہم گاڑی چلا رہے ہیں،
گاڑی چلانے کے اندر ملک کا قانون ہے کہ یہ والی بتی چلے گی تو تم کو رکنا ہے، یہ والی بتی چلے گی تو تم کو چلنا ہے. ٹریفک کے جو قوانین ہیں، تو ٹریفک کے جو قوانین ہیں تو ان قوانین کی رعایت کرنا بھی انسان کے اوپر ضروری ہے. اسی طریقے سے انلیگل لے کے بیچنا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شریعت کے خلاف بھی اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس قانون کی رعایت کرنا بھی ہمارے اوپر کیا ہے بھائی، ضروری ہے. تو یہ قانون کے ساتھ میں احسان ہوا. ہاں وہ قوانین جو شریعت کے بالکل خلاف ہو تو پھر اس میں تو ہم شریعت کا اتباع کریں گے، لیکن شریعت کے قانون کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے اور ملک کا قانون ہے تو اس کی رعایت کرنا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری بنتا ہے. بہت سے لوگ ابھی تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت حالات خراب ہو گئے، لیکن اکثر پہلے مسائل پوچھتے تھے کہ ہم جو ہے نا وزٹ ویزا پر جا رہے ہیں تو جا کے وہاں پہ عمرہ کر لے، حج کر لے. ارے بھائی جب وہاں کا قانون تمہیں وزٹ ویزا پر جا کے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو کیوں جاتے ہو؟ اپنے مال کو نقصان پہنچانا، اپنی عزت کو نقصان پہنچانا، اس کا شریعت نے اجازت نہیں دی، اپنی ضروری. اس لیے جو قانون ہو اس قانون کے تحت میں انسان کام کرے. تو یہ قانون کے ساتھ میں خیر خواہی ہوئی، یہ عمرہ کے ساتھ میں خیر خواہی ہوئی. اور علماء اور اکابرین کے ساتھ میں خیر خواہی کیا ہے کہ بھئی ہم ان کا اتباع کریں، ان کا احسان مانیں، وہ دین کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، دینی خوراک ہم تک پہنچاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرے. علماء کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کے اندر علماء پیدا کریں گے، اور علماء کے ساتھ بد سلوکی، ان کے ساتھ میں بدخواہی، ان کے ساتھ میں بد کلامی اور ان کے ساتھ میں بدتمیزی وغیرہ جیسے الفاظ اور کام کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری نسلوں سے علم کو چھین لیں گے. یہ چیز دھیان میں رکھیں. اس لیے بس یہی مضمون حضور نے ارشاد فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کا مفہوم بہت وسیع ہے، جس کے ساتھ خیر خواہی پر عمل کرنا یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. عمل کریں گے نا انشاءاللہ اس پر. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جس کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ